قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب، وہ بچنا چاہیں گے دوڑ لگائیں گے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے گلے میں ٹانک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ ظالموں، میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کی فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا، اور مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، تخت و تاج کے وارث موجود ہیں، بادشاہت کے وارث موجود ہیں، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہیں، تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے؟ اور میں تو وہ بے نیاز ہوں، جب پانی پانی پکارو گے زبانیں اتنی اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاط بہم سرادقها۔ میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرما گرم کھولتا ہوا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی، فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے، خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے۔ کلام خدا، خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا، 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے۔ پہلا، کتنے مبارک ہوں گے، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا۔ فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا۔ دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے۔ تیسرا جملہ فرمایا کتنے برکتوں والی ہوں گی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی۔ آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے، آواز حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پڑھ کر پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں۔ سب لوگ میدان میں آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر مہک اٹھے گا۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، پروانے ہیں، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا۔
یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے۔ سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں، اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے، عامر بن فہیرہ مجھے قرآن سنا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھے قرآن سنا۔ ایک قبیلے والوں نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاریوں کو لے گئے، ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے، پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا، خود مارنے والا کہتا ہے پر میں پار نکل گیا، اور مارنے والا کہتا واہ عامر بن فہیرہ، ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں، آخری وقت میں صرف اتنا کہتا فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نیزہ نکالا، صحابی کی روح پرواز کر گئی، ایک صحابی بچ کر مدینے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جا کر کے حالات بتائے، میرے آقا عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا، پہاڑی سے لوگ اترے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس کا سر اتارو، اس میں شراب پیئیں گے۔ یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ہمارے نوجوان مسلمان بنا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا قاری حنیف صاحب۔ یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، لوگ ہمارے دین سے پھر جایا کرتے تھے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے۔ اللہ پاک کے نبی کے صحابی نے دیکھا، کہتا ادھر وہ پہاڑی سے اترے، سر اتارنے کا ارادہ کرنے لگے، ادھر عامر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی، آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی ہے۔ صحابی کہتا ہے ہماری نگاہوں نے جواب دے دیا، عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، نماز جنازہ بھی تمام کا تمام نوری فرشتوں نے اپنے ذمے لگا لیا۔ ایک اور شہید ہے حضرت حنظلہ سبکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے، ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ سیدہ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر رہے ہیں، پھر آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ۔ حنظلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا، قرآن سن کر اتنا بےتاب ہوا، اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں۔ آج لوگوں تم تو اذان سن کر ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے، کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے، طرح طرح کی بکواس کو بند نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا، تم نہیں آیا کرتے تھے، میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا، تم نے کنجریوں کے گیت سنے، تم نے بکواس سنی، تم نے ملنگوں کی خرافات سنی، تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے۔
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے. گھر والی کہنے لگی او اللہ والے کدھر، کہاں چلا ہے؟ کہنے لگا میرے اللہ نے بلایا ہے، میدان جہاد میں چلا ہوں. گھر والی کہنے لگی میری طرف منہ تو کر، اور ادھر میری بھی تو کوئی بات سن. اللہ اکبر، کیا بات کہی. حنظلہ کہتا ہے جو منہ کالی کملی والی کی طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا. میں نے رخ ادھر کر لیا ہے، جو کہنا ہے وہ پیچھے ہو کر کے کہتی ہے. میں اب رخ موڑنے کو تیار نہیں. تو رخ کو کہتی ہے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں. تمہارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوگی، کوئی فرمائش کرتی ہائے مینوں کون سنبھے گا. نہ آج کل اگر میدان جہاد گرم بھی ہو جائے اماں بھی روندی ہے، اوے اور مر گئے کلہ تو ہی رہ گیا. یہ بات نہ تھی. اب تو ویسے ہمارے ملک میں بھی بہت چرچا ہو گیا ہے. میں چاروں طرف ملک میں پھرتا پھرتا سن رہا ہوں کہ آئندہ ممبر الیکشن کم لڑیں گے، ممبری زیادہ لڑیں گی. ممبری. اور میرا یقین ہے کہ تساں حضرات سارے ووٹ ممبری نو پانے ہیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیا، دوڑی اور راستہ روکا، اور راستہ روک کے کہنے لگی ایک بات تو سن. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اپنے اللہ کی بلائے ہوئے کی طرف جا رہا ہوں، میں نے حکم سنا ہے. کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں، تو اگر نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو اسی نبی کے غلام ہوں. میں بھی سرکار مدینہ کے ختم نبوت کے قائل ہوں. میری ایک بات سن، اتنے شوق میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا. حنظلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا، محبت نہیں بنی؟ کیا بات ہے، کیوں کہتی ہے واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا. کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، میری بھی تمنا ہے، میری بھی حسرت ہے، میری بھی آرزو ہے. کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا. جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ. میری بھی یہ تمنا ہے. چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے. علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا. اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. سب کی لاشیں مل گئی، زخمی مل گئے، غازی واپس آ گئے، حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاش نہیں ملتی. یوں نگاہ اٹھائی، فرمایا انی ارا ما لا ترا. او لوگو جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے. لاش کیسے ملے؟ غسل جنابت حنظلہ جوش میں بھول گیا، قرآن کے شوق میں بھول گیا، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. تمہیں کیا معلوم ہے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں نوری فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے شہید ہیں میرے پاس. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی. تمہیں پتہ بھی نہ چلا، نہ تم نے یاد کیا، نہ دن منایا، نہ کوئی خیرات کی، نہ نیاز کی، کچھ بھی نہیں. اور حضرت عمر کی نیاز کیا کرو گے؟ تم تو اپنوں سے بھی چلاکی مارنے لگ گئے. تو سا فیصلہ آباد والے لوگ تو بڑے سیانے ہو، ساری کتباں دی پارٹی بیٹھی ہے. ساڈے ملتان رواج ہے 10ویں محرم نو قبراں دے اوتے مسور دی دا جا کے سٹ دے.
میں انہوں نے ہر سال پوچھنا یارو مینو بھی سمجھاؤ جہے ویلے تے ماں پیو مرے سے انہوں نے کوئی نزلہ بوٹا لگ